پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ ایمان اور عقیدے کے متعلق آپ تمامی حضرات درس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بالخصوص اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے متعلق ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق آپ کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا کہ وہ بلا شبہ واحد اور یکتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہان کا پیدا کرنے والا اور اس کے انتظام کو چلانے والا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ زندہ، دانا، قادر اور صاحب اختیار ہے۔ وہ خود مختار ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ وہ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ، وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسے کسی قسم کا جبر یا اشترار نہیں ہے، اس پر کسی کا جبر نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ کوئی کے دباؤ میں کوئی کام کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو آپ ابھی سے، یہ آج پہلا دن ہے عقیدے کے باب میں، اللہ کے تعلق سے آپ عقیدے کی بات سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ خود مختار ہے۔ اور فرمایا کیونکہ اتنی بڑی دنیا پیدا کرنا، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے عالم کو پیدا کرنا جس میں بڑی خوبی اور اتفاق پایا جاتا ہے، جس میں بہت ساری خوبیاں اور اتفاق پایا جاتا ہے، ان صفتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر خود مختار نہ ہو، ابھی دو خدا ہو معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں جو سب کے سب باطل اور جھوٹ ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ خدا ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر دو ہو جائیں، ایک کہے کہ نہیں سورج اس طرف سے نکلنا چاہیے، دوسرا کہے نہیں اس طرف سے نکلنا چاہیے، ایک کہے بارش ہونا چاہیے، دوسرا کہے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے دوسرے اور کسی خدا کا تصور ہی نہیں ہے، کسی اور الہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا اگر سوچے کہ نہیں وہ بھی اس کا مالک ہے اور وہ بھی جو ہے تو ایسا ہے، تو سب کے سب بے دین ہیں، کافر ہیں، گمراہ ہیں، جیسے جن کے عقیدے ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت آئے۔ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، مگر ساری قوم کے سامنے مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ اللہ کی مدد پائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے جو ہے تو سوال قائم کیے تو خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، زبان اس کی گنگ ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نمرود نہیں دے سکا، کیونکہ خدا تو ایک ہے نا، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اور بہت اختیار والا ہے، وہ کبیر ہے، اکبر ہے، اس سے بڑا تو کیا، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیونکہ مردہ جاہل مجبور ہستی ان انتظامات کو چلا نہیں سکتی، کیونکہ کوئی جاہل جس کو اتنا اختیار نہ ہو، اتنا علم نہ ہو، جس کا علم محدود ہو، جس کا اختیار محدود ہو، جس کی طاقت محدود ہو، وہ اتنی بڑی کائنات کو چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ کائنات کو چلانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو بااختیار ہے، جس کی طاقت لامحدود ہے، جس کی قدرت لامحدود ہے۔
جس کی صفات میں کسی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کجروی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کہیں یہ کروں تو وہ نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ بے پرواہ ہے۔ اور فرمایا کسی کا محتاج نہیں، تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام کائنات، تمام دنیا، تمام عالم اور تمام عالم میں بسنے والے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پروردگار عالم کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی صفات کو بھی فنا نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی دور میں قرآن کے تعلق سے، قرآن جو ہے اللہ کی صفاتوں میں سے صفت ہے، کسی نے وقت میں جو ہے تو قرآن کو مخلوق کہنے کی کوشش کی تو علماء وقت کے علماء کرام اس وقت کھڑے ہو گئے وحدانیت کا جو ہے تو علم لے کر کے، اگر مخلوق مان لیا جائے تو قرآن ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر مخلوق کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور قرآن تو فنا ہونا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا ہے، نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا ہے، اور انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بھی اس کی صفات میں سے ہے، اس کو فنا نہیں ہے، قرآن فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صفات خداوندی جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، صفات خداوندی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، یعنی فنا ہونے والی بتائے، وہ گمراہ اور بددین ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ کی کسی صفات کو حادث بتائے، یعنی ختم ہو جانے والا، فنا ہونے والا کہے، یہ چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی صفات کو، فرمایا کہ پھر وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، گمراہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور فرماتے عقیدہ جو دنیا میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے، یعنی یہ کہے کہ وہ چیز فنا نہیں ہوگی، وہ بھی کافر ہے۔ جو دنیاوی چیزوں میں سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو مانے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، فرمایا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جو پیدا کی گئی چیزیں ہیں، جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اس کو فنا بھی ہے، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو۔ اور جو اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کی ذات، فرمایا وہ بقا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے دوام ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ تعالی حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے دست قدرت میں ہے، اور تمام مخلوقات کی زندگی حیات جو ہے اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے کسی کو موت دے دے، یہ اسی کی قدرت ہے، جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے جسے موت دے دے، یہ اس کو اتنا اختیار ہے اور یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ مومن یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری زندگی بس تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے مرنے سے یا موت سے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی بچا سکتے ہو۔ اگر مہارتن کوئی شخص یہ کہتا ہے، جہالت اور لوگوں میں محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں ایسے عام طور سے کہتا ہے، تو پھر بھی اس کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور اگر جان بوجھ کر کے کہے گا، جیسا معاذ اللہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، ابھی تو یہی مدد کر سکتے ہیں نا معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کہنا پھر کفر ہو جائے گا۔
تو زندگی اور موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، جسے چاہے جو چاہے وہ سبب پیدا کر دے، جس کے ذریعے سے جس کو چاہے عطا کر دے۔ معمولی سی چیز سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ تو کہا نا کہ رحمت حق بہانہ جویت بہا نمی جویت، وہ قیمت نہیں ڈھونڈتی، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، کسی بہانے سے کسی کو کچھ بھی عطا کر دے۔ تو اس لیے موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اچھی خوبی کا جامع ہے، ہر اچھی صفات کا اور خوبی کا وہ جامع ہے، تمام چیزیں اس میں جمع ہے، تمام خوبیاں اس میں جمع ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں عدل ہی عدل ہے، اس پہ ظلم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، ظلم سے پاک ہے۔ اور اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو عیب دار ہے، جو بھی عیب والی چیز ہے، خرابی والی چیز ہے، ناپسندیدہ شے ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ عیب کرنے والا عمل اس کے قریب ہے، کوئی عیب دار چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کی ذات میں، بلکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر برائی سے پاک ہے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، فریب، جہل، چوری اور سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ماننا کفر ہے۔ وہ یہ کہے کہ اللہ چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ابھی دوسروں کے ہاں تو بہت ہے کہ فلاں بھگوان نے فلاں لوگوں کا مکھن چرا لیا، کپڑے چرا لیے، تو وہ بھی بھگوان بھی چور ہوتا ہے ان کا؟ وہ کوئی بھگوان ہے جو چور ہو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خرابی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، چوری سے پاک ہے، یہاں تک کہ تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام اچھائیوں کا جامع ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، کہے کیا لوگوں نے لکھ دیا کتابوں میں، اور یہیں آ کے بات ٹکراتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں جو یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ اس کو عقیدے کے باب کو خوب اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر بولتا ہے؟ کبھی کسی سے ڈر کے مارے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، اس طریقے سے کبھی جان بچانے کے بارے جھوٹ بولتا ہے، کبھی مال بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کو تو یہ تمام باتیں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہ اس کو کسی کا خوف ہے، نہ جان بچانے کا اس کو خطرہ ہے، نہ مال بچانے کا اسے جو ہے تو لالچ ہے، تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت؟ اور جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، گناہ کا کام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سنتے چلے ہم، کہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان، کوئی شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے میلوں دور پر چلے جاتے ہیں، فرشتے جو اس کے قریب ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے وہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو جو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ وہ یہ ناپسندیدہ عمل یعنی کہ جھوٹ بولنا اللہ پر ممکن جانے کوئی، اور پھر بھی یہ کہے کہ ہم اول درجے کے مسلمان ہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایسی خرابی، ایسا بگاڑ جب عقیدے میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور جب وہ مسلمان نہیں ہے تو ہر وہ چیز، ساری وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے ہیں پھر اس کے لیے منع ہو جائیں گی۔ یہ ہے عقیدہ۔ مسلمان کے لیے سلام کرنا ہے، اب وہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اب اس کو سلام کا اختیار کا مستحق نہیں رہ گیا، ہو مسلمانوں کے سلام کا مستحق نہیں رہ گیا، ان کی دعاؤں کا مستحق نہیں رہ گیا، نماز جنازہ کا مستحق، نماز جنازہ ہے کیا؟ مغفرت کی دعا ہے، اب مغفرت کی دعا کا مستحق نہیں رہ گیا۔ جو ہمارے رب کو یہ کہہ دے اللہ کے ذات کے تعلق سے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جھوٹ کے تعلق سے تو فرمایا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں، بزدل تو نہیں ہوتا مگر کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ بزدل، مومن بزدل نہیں ہوتا لیکن کبھی کسی وقت سے بزدلانہ عمل کر بھی سکتا ہے۔ فرمایا کیا مومن، کیا کہتے ہیں، جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، سرے سے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔
مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اور پتہ یہ چلا جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہے, اور جو مومن ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جب ایک مومن کے تعلق سے حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہے, تو کوئی خدا کے تعلق سے کہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ اس لیے ان باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے. عقیدے کا پختہ ہونا, اللہ کی ذات پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی علیہ السلام کی ذات پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, صحابہ کرام کی ذات پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اولیاء کرام کی ذات پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قرآن کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قبر کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر قیامت کے روز پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یوم حساب کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, فرشتوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اجنہ یعنی جناتوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ سارے عقیدوں کی معلومات حاصل کرنا سارے عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض ہے.